بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ۔ اے ایمان والو، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور سلامتی کا طریقہ دیتا ہے، سلامتی کا رہن سہن دیتا ہے اور انسانیت کی فلاح ہی دین اسلام کے اندر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین جو دور تھا وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد جو بہترین دور رہا وہ خلفائے راشدین کا دور رہا۔ یہ دونوں ادوار دین اسلام کی حقانیت کو، عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان دونوں ادوار میں انسانیت کی بقا بھی رہی ہے اور انسانیت کو عزت بھی ملی ہے اور لوگوں کو سکون بھی ملا ہے۔ آج کے اس افراتفری کے دور میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے اقامت دین کو مکمل کیا جائے، اور پاکستان کے اندر، پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو لا کر انسانیت کو فلاح سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسانیت کو عزت مل سکے، انسانوں کو سکون مل سکے اور معاشرے کے اندر امن آ جائے۔ یہ لازم ہے ہم پر، ہم سب پر، کہ فلاح انسانیت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ عزت اور سکون سے زندگی بسر کریں، تو لازم ہو جاتا ہے کہ ہم دین کے نظام کو دنیا کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، نفاذ اسلام کے لیے ہر حالت میں کوشش کریں۔ ہماری یہ کوشش آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر عملی شکل اختیار کر لے گی اور پاکستان کے اندر نفاذ اسلام ہو جائے گا۔ جس وقت پاکستان میں نفاذ اسلام مکمل ہوگا، پھر پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے امن، پاکستان کے لوگوں کے سکون کو ارد گرد کے لوگ بھی دیکھیں گے اور پھر وہ بھی چاہیں گے کہ ہم وہی سسٹم لے آئیں جو پاکستان والے لے آئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ تمام تر سہولیت کے باوجود بھی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ آج لوگ جو دلائل دیتے ہیں معاشروں کی ترقی کے لیے،
جو باتیں بتاتے ہیں وہ امریکہ کی یا یورپ کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، وہاں کے لوگوں کو تمام چیزوں کی سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان ممالک میں خودکشی کی جو ریشو ہے وہ دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مایوسی سے ہمکنار ہیں۔ جب مایوسی آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا اسلام کا نظام دکھائیں۔ جب تک ہم پاکستان میں نفاذ اسلام مکمل نہیں کریں گے، وہ لوگ ہماری طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت مسلمانوں پر دہشت گردی کا لبادہ جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے۔ اس سکیم کے خاتمے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ پر نفاذ اسلام کر کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس کے متعلق سمجھا کر معاشرے کے اندر پرامن طریقے پر ایک تحریک چلا کر لوگوں کو نفاذ اسلام کے لیے آمادہ کیا جائے کہ لوگوں، تمہاری بھلائی ہی اسی میں ہے۔ کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، دین کا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ پاکستان میں اللہ نے ہر قسم کی معدنیات دی ہوئی ہیں۔ اگر نفاذ اسلام آ جائے، اقامت دین کا کام ہو جائے، دین قائم ہو جائے، پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے گی، پاکستان میں VIP کلچر ختم ہو جائے گا۔ جب کرپشن ختم ہو جائے گی، پاکستان ایک سپر پاور بن جائے گا۔ جب سپر پاور بنے گا، پھر پاکستان دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ زندگی کو سکون میں لے آؤ۔ اس کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا انجام خودکشی ہو۔ اس کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا انجام والدین بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں زندگی بسر کرنے لگ جائیں۔ اس کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا انجام نسل جو ہے وہ بے راہ روی پر آ جائے۔ لہذا ہر شخص پر لازم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو بھی بچا لے، اپنی نسل کو بھی بچا لے، پاکستان کو بھی بچا لے، اور انسانیت کو دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بھی بچا لے، اور اقامت دین کے کام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جس وقت اقامت دین کا کام مکمل ہوگا، پھر فلاح انسانیت ہو جائے گی۔ آج کفر والے
ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یورپ والے سکون چاہتے ہیں، وہ سکون انہیں اسلام میں ہی مل سکتا ہے۔ آج یورپین کنٹریز، امریکن کنٹریز لبرلزم سے تنگ آ چکے ہیں، آزادی سے تنگ آ چکے ہیں، انہیں سکون چاہیے۔ یہ سکون صرف اور صرف دین اسلام ہی انہیں دے سکتا ہے، کیونکہ دین اسلام ان کی معاشرتی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ دین اسلام ان کی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ جس وقت ہم نمونہ بن کر ان کے سامنے آئیں گے، دیکھیں جی یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم بذات خود صحیح ہیں تو ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، اگر ہم بذات خود صحیح نہیں ہیں تو کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس چیز کا عملی نمونہ تو بتائیں۔ ہمارے پاس، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس عملی نمونہ کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ عملی سیاسی حکومت کے لیے خلفائے راشدین کا دور حکومت موجود ہے کہ جس دور میں یمن سے زیورات سے لدی ہوئی عورت آرام کے ساتھ اکیلی جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف آتی ہے۔ اس سے بڑا امن، اس سے بڑا سکون اور کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ یہ سکون، یہ امن صرف اور صرف اسلام ہی دے سکتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ لوگوں کو سکون دینے کے لیے اور پاکستان کو سپر پاور بنانے کے لیے ہم پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کریں اور پاکستان کے مقصد قیام کو پورا کریں اور اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں، پھر ہم بھی نجات پا جائیں گے اور ہماری نسلیں بھی بقا کی طرف آ جائیں گی، خوشحالی کی طرف آ جائیں گی، امن کی طرف آ جائیں گی، عزت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔